السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم فصل ششم سے آغاز کریں گے. تکبر کے درجے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں، نیکی میں بھی، بدی میں بھی، انسانوں میں، پیغمبروں میں، اسی طرح جنت میں، جہنم میں، ہر چیز میں درجات ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جو اچھائیاں یا برائیاں، خوبیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں، ان کے بھی درجے ہوتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ تکبر کے کتنے درجے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اور عبادت گزاروں کے تکبر کی آفت میں 3 درجے ہیں. آج بات ہو رہی ہے علم والوں کی، عبادت گزاروں کی، کہ ان کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے. اور کس کس طرح آتا ہے؟ پہلا یہ کہ ان میں سے کسی انسان کے دل میں تکبر جاگزی ہو اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو. اب اس موقع پر سب اپنا اپنا جائزہ لیں. جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اہل علم کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، خواہ وہ طالب علم ہیں یا استاد ہیں یا کسی بھی طرح ان کا علم سے تعلق ہے، تو پہلا یہ کہ ان میں سے کسی انسان کے دل میں تکبر جاگزی ہو. جاگزی کا مطلب ہے جگہ پکڑے ہوئے ہو، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو، لیکن وہ کوشش کر کے تواضع کرتا ہو. یعنی ہے وہ متکبر، لیکن کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ہمبل نظر آئے، یعنی آرٹیفیشلی. اس آدمی کے دل میں تکبر کا درخت تو لگا ہوا ہے، لیکن اس کی شاخیں کٹی ہوئی ہیں. تو جب کسی درخت کی شاخیں کٹ جائیں اور جڑ اس کی باقی رہ جائے تو پھر خدشہ ہے اس بات کا کہ کسی وقت وہ دوبارہ شاخیں نکل آئیں. دوسرا یہ کہ اپنے افعال سے اس کا اظہار کرے. یعنی پہلے درجے میں صرف دل میں ہے، ظاہر نہیں کر رہا. دوسرا درجہ کیا ہے کہ ظاہر بھی کرے لیکن عمل سے. مثلا مجلس میں بلند مقام پہ بیٹھے، ساتھیوں سے آگے بڑھے اور ان کے حق میں کوتاہی کرے. یعنی چلتے ہوئے دوسروں کو پیچھے کرے اور خود ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. ان پر اعتراض کرے. یعنی جب کسی کے ساتھ بیٹھے یا چلے تو ان کے عیب ہی ڈھونڈتا رہے. تم دیکھو گے کہ ایسا شخص لوگوں کے لیے اپنے رخسارے کو ٹیڑھا کرتا ہے. رخسار کہتے ہیں گال. گویا کہ ان سے منہ پھیرتا ہے. وہ اس طرح رہتا ہے گویا کہ لوگوں کو گندا سمجھتا ہو، اور ان میں رہتے ہوئے بھی ان سے اس طرح بچ رہا ہوتا ہے گویا کہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو. کسی بھی گندی چیز کو انسان ہاتھ نہیں لگاتا، اس کے قریب نہیں جاتا. تو اسی طرح جب کوئی انسان انسانوں کو اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے، حقیر سمجھے، تو وہ غیر اختیاری طور پر ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ جیسے وہ ان سے کچھ الگ چیز ہے اور ان سے بچنا چاہتا ہے. یہ دونوں اس ادب سے جاہل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے تابعدار مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو. آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انسانوں تو کیا تمام پیغمبروں سے بھی بڑھ کر ہے.
اس زمین پر آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کندھے اپنے ساتھیوں کے لیے جھکائے رکھیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، ان میں گھل مل کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو انہی میں سے ایک معلوم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں تھے تو اس نے خود سے نہیں پہچانا بلکہ پوچھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے تکبر کا اظہار کرے، جیسے بڑے بڑے دعوے کرے، اپنی خوبیاں بیان کرے، اپنے نفس کو پاک بتائے، فخر کے طور پر اپنے حالات بیان کرے اور اپنے نسب پر اترائے، خواہ کوئی علم اور تقوی میں اس سے بڑھا ہوا ہو لیکن وہ نسب کے باعث اسے حقیر جانے۔ تو گویا پہلا درجہ کیا ہے؟ دل میں تکبر، دوسرا عمل میں، افعال میں، تیسرا زبان سے۔ اس میں جو تیسرا درجہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی زبان سے تکبر کا اظہار کرے میں چند ایک مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ان مثالوں کے اوپر نمبر لگا لیجئے، جیسے بڑے بڑے دعوے کرے کہ اوپر نمبر 1 لکھ لیجئے چھوٹے سے سرکل کے ساتھ، نمبر 2 اپنی خوبیاں بیان کرے، نمبر 3 اپنے نفس کو پاک بتائے، اور اسی طرح سو آن۔ اور اس میں خاص طور پر یہ بات جو ہے کہ اگر کوئی اور علم اور تقوی میں اس سے آگے بھی ہو تو بھی صرف اس لیے اس کو بڑا نہ جانے، اسے اہمیت نہ دے کیونکہ وہ حسب نسب میں یا دنیاوی رتبے کے اعتبار سے اس سے کم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں، اور تقوی کے بغیر کوئی بھی کسی سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی بھی کسی سے زیادہ عزت والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی کی بھی بڑائی اور بزرگی کا اصل معیار تقوی ہے، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مال، جمال یعنی خوبصورتی، طاقت اور متبعین یعنی فالوورز کی کثرت وغیرہ کا تکبر ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ان چیزوں کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مال سے تکبر تو عموماً بادشاہوں اور تاجروں وغیرہ میں ہوتا ہی ہے، اور خوبصورتی سے تکبر عموماً عورتوں میں۔ وہ ان کو دوسروں کی تنقیص اور غیبت اور عیب بیان کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی جب عورتوں کو اس بات پہ تکبر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہے تو عموماً ان کی گفتگو میں پھر دوسروں کے جسمانی حسن اور اعضاء کے اوپر تبصرہ بہت ہوتا ہے، یا اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی ایک خاص چیز میں مثلا کھانا پکانے میں یا گھرداری میں بہت ماہر ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین پھر دوسری خواتین کے ایسے عیبوں کو خوب اچھال کے بیان کرتی کہ فلاں کو کھانا نہیں بنانا آتا، یا فلاں کو کپڑا سینا نہیں آتا، یا فلاں کو بچے پالنا نہیں آتے۔ تو یہ سب چیزیں بھی عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ اگر انسان کسی کا عیب دیکھ کر اس کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ یہ انداز اختیار نہیں کرتا کہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تبصرے کرے، وہ پھر ہمدردی کے ساتھ اس کا حل سوچے گا کہ میں کس طرح دوسرے کی مدد کروں کہ اس کو وہ کام سکھا سکوں جس میں وہ پیچھے ہے۔ اور اگر سب لوگ اس طرح سوچنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ متبعین اور مددگاروں سے تکبر بادشاہوں کے علاوہ علماء میں بھی ہوتا ہے۔ متبعین سے مراد فالوورز، شاگردوں کی کثرت، اور مددگار، ہیلپرز، سپورٹرز۔ تو اس بات پر اترانا کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، یہ بادشاہوں میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اہل علم میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے لشکر کی کثرت پر تکبر کرتے ہیں اور علماء اپنے شاگردوں کی کثرت پر، بار بار اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
مختصر یہ کہ ہر آدمی جس چیز کو کمال سمجھتا ہے اگرچہ وہ حقیقت میں کمال نہ ہو تو اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے. یعنی ہر انسان کی پرائرٹیز فرق ہیں، اس کی ترجیحات مختلف ہیں، اس کے خواب اور اس کی تمنائیں اور امنگیں اور اس کے جو شوق ہیں وہ مختلف ہیں. تو جو جس چیز سے فیسینیٹ ہوتا ہے اور جس چیز کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے، ہاں وہ حقیقت میں بڑا نہ بھی ہو، تو اس کو پا لینے سے انسان کے اندر عام طور پر تکبر پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ فاسق آدمی اپنی بد کرداری اور شراب نوشی پر بھی فخر کرتا ہے کیونکہ وہ اسے کمال سمجھتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر انسان کے خصائل میں ظاہر ہوتا ہے. خصائل سے مراد عادات. تو تکبر انسان کے خصائل یعنی عادات اور اس کے ایکشنز اور اس کی حرکات اور اس کی چال ڈھال، ان چیزوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، ہاں اگر کوئی اپنے زبان سے نہ بھی ایسی باتیں کرے. معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر انسان کے خصائل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ رخسارے کو ٹیڑھا کرنا یعنی منہ موڑ کے بات کرنا، ترچھی نگاہ سے دیکھنا، اور اقوال سے بھی ہوتا ہے یعنی باتوں سے بھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ آواز، لہجے، انداز گفتگو، یہ چال ڈھال، ناز نخرے، قیام اور قعود، قعود کا مطلب بیٹھنا، حرکات و سکنات اور تمام افعال سے ظاہر ہوتا ہے. متکبر کی خصلت یہ بھی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور کھڑا ہونا دو طرح پر ہے، ایک یہ کہ وہ بیٹھا ہو اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہو، تو یہ ناجائز ہے. یعنی وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا اور اس کو کھڑا ہی چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. جو آدمی پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، اس کا استقبال کریں اور اس کی آمد پر اسے بہت زبردست طریقے سے ویلکم کریں اور پھر وہ اس کے سامنے حاضر باش غلام بن کے رہیں، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. دوسرا یہ کہ کسی انسان کے آنے کے وقت کھڑا ہو جانا، تو سلف ایسا بھی نہیں کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی آدمی محبوب نہیں تھا، اور جب صحابہ آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ جائیں تو لوگ اٹھ کر آپ سے ملیں، اور اگر کوئی اٹھ نہ سکے تو اس کو آپ برا مانیں یا اپنی شان کے خلاف سمجھیں، تو یہ دراصل تکبر کی علامت ہے. علماء نے کہا کہ ماں باپ، عادل بادشاہ اور فاضل آدمی کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے. فاضل آدمی سے مراد ایسا شخص جس کو اللہ نے کوئی فضیلت دے رکھی ہو. اور اب تو گویا فضلاء میں یہ بات ایک علامت بن گئی ہے. امام ابن الجوزی جو ہے اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سوچیے کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے. پھر اگر آدمی کسی مستحق قیام کے لیے قیام نہ کرے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی توہین سمجھے، اپنی تحقیر جانے اور اس سے کینہ پیدا ہو. یعنی بعض لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور پھر اسے وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ اپنے دل میں گرجز پال لیتے ہیں. اور کھڑا ہونے والے کے بارے میں اس کا مستحب ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ جس کے لیے قیام کیا جاتا ہے وہ اسے ناپسند کرے اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھے. متکبر کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں چلتا، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آدمی چلتا ہے. یعنی وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ چلیں، اور جب ساتھ چلیں تو بالکل ساتھ ہو کر نہ چلیں، پیچھے ہو کر چلیں. اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے کسی کی ملاقات کو نہیں جاتا، یہ خود کسی سے نہیں ملے گا، یہی چاہے گا کہ بس لوگ ہی اس سے ملیں.
اور اپنے پہلو میں کسی کے بیٹھنے یا ساتھ چلنے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مدینے والوں میں سے کوئی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کام کے لیے لے جاتی اور آپ اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ ابن وہب نے کہا، میں عبدالعزیز بن ابی رداد کے پاس بیٹھا تھا اور میری ران ان کی ران سے لگ رہی تھی، یعنی جسم ساتھ ساتھ لگ رہا تھا۔ اسی دوران میں ان سے ذرا دور ہو گیا، یعنی ہٹ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے میرا کپڑا پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا، تم وہ معاملہ مجھ سے کیوں کرتے ہو جو جابر بادشاہوں سے کرتے ہو، اور میں اپنے آپ کو تم سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں، یعنی اس وجہ سے مت پیچھے ہو کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، بلکہ میں دوسروں کے ساتھ ان کے برابر گھل مل کے بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ متکبر میں ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ یہاں ایک بہت اہم بات کی گئی ہے۔ بعض لوگ گھر کے کام کاج کو حقیر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی نیکی یا اجر و ثواب کی بات نہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ گھر کا کام کرنا، مثلا جھاڑو لگانا یا برتن دھونا یا کوئی اور کام کرنا کمتر درجے کا کام ہے، تو ایسا بھی دراصل تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے اس کی بنا پر وہ نہیں کر پا رہا، لیکن اصل معیار دل کی حالت ہے کہ کس وجہ سے وہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح اس کی ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سامان بازار سے اٹھا کر نہیں لاتا، اور وہ بھی کس لیے کہ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز خریدی خود اس کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کر بازار لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گوشت خریدا، اسے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھجوریں خریدی، ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ کسی نے کہا، لائیے میں اٹھا لوں، تو فرمایا، بچوں کے باپ کا زیادہ حق ہے کہ وہ خود اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے، اور آپ ان دنوں مروان کے خلیفہ تھے۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا، اپنے امیر کو راستہ دے دو، یعنی جب راستے میں چل رہے تھے تو ظاہر ہے لکڑیوں کا گٹھا بہت بھاری ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ کے سیکرٹری تھے، تو اس وقت راہ چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امیر کو راستہ دے دو، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ امیر ہوتے ہوئے بھی سر پہ لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جو آدمی چاہے کہ تکبر ختم ہو اور تواضع اختیار کرے، اسے چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملحوظ رکھے، اور اس کی طرف ہم پہلے کتاب آداب معیشت میں اشارہ کر چکے ہیں۔ چار زانوں سے مراد چوکڑی لگا کے بیٹھنا۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جیسے ماں باپ ہیں یا استاد ہیں یا بادشاہ ہے یا کوئی بھی بڑے رینک کا شخص ہے، اس کے اپنے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو، اور اگر کھڑا نہ ہو تو وہ اس کو برا نہ مانے، مائنڈ نہ کرے۔ لیکن جو بچے ہیں وہ والدین کے لیے، یا اسی طرح جو فالوورز ہیں وہ اپنے کسی بڑے آفیسر کے لیے یا بڑے ذمہ دار کے لیے، اگر اپنے جیسچر کے ساتھ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں یا آپ کو بڑا مانتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بڑا کوئی نہ بھی ہو تو چھوٹے کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہی نہیں کہ صرف چھوٹوں کو ہی لازم ہے کہ وہ بڑوں کے لیے کھڑے ہوں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کا ماتھا چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو اس سے ایک تو استقبال کے لیے کھڑے ہونے کی دلیل ملتی ہے،
دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی جگہ ان کو بٹھاتے، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے وہ عملی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، جیسے والدین کو ہی دیکھا گیا یا اسی طرح کچھ اور بڑے لوگ، وہ اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کو پیار کریں یا کسی کو آگے بڑھ کے ملیں یا گلے لگائیں، اور یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت حسن حسین میں سے کوئی تشریف لائے تو آپ نے ان کو اٹھایا اور پیار کیا، تو اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچے خواہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے خود سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب بازار سے گزرتے تھے تو بچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آتے تو آپ خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے۔ اور ہمارے لیے بھی اسی میں سنت ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو انکریج کریں، آگے بڑھائیں، ان سے پیار کا اظہار کریں، ان کو یعنی اس طرح دین کی طرف راغب کریں جیسے آپ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر اور بہت سے اور صحابی ایسے ہیں کہ جو 10 12 13 سال کی عمر کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اس بہت بڑے فرق کے باوجود اتنا کچھ سیکھا کہ بعد میں امت کی علمی رہنمائی انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہوئی۔ حضرت ابن عباس شاید 13 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن وہ آپ سے کس قدر مانوس تھے کہ وہ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، یا ہم ہماری بات نہیں سنتے، یا یہ کہ انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں، یا بار بار یہ بات سناتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہو گیا ہے اور بڑوں اور چھوٹوں میں کوئی باہم ہم آہنگی نہیں ہے ذہنی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عموماً لوگ بچوں کو قصوروار قرار دیتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بچے ایروگینٹ ہو گئے اور ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مانا جا سکتا ہے یہ کہ اس میں کچھ حصہ اس سارے عمل کا ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی غلطی بڑوں کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنی بڑائی کے زوم میں اور اپنے حیثیت اور مقام کے روب میں ایسے رہتے ہیں، خود بھی دوسروں کو تو رکھتے ہی ہیں، خود بھی رہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے سے عمر میں یا مرتبے میں یا درجے میں یا حیثیت میں یا علم میں یا مال میں کم سے خود آگے بڑھ کر نہیں ملاقات کرتے، خود نہیں کسی کو راہ دیتے، خود توجہ نہیں دیتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں اینڈز پر کوشش کی جانی چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنی طالبات سے یہ کہوں گی کہ چونکہ اس چیپٹر میں علم والوں کی بات کافی ہوئی ہے کہ جو لوگ بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ وہ اس سارے سرمایہ کو آگے منتقل کریں، اور بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں اور خصوصی طور پر بچوں کی طرف توجہ دیں اور ان کو اہمیت دیں تاکہ انہیں دینداروں کے اندر وہ خوشی ملے کہ جو وہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم یہ بات تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت کرکٹ کے شدائی ہیں اور بہت فین ہیں بہت سے سٹارز کے، تو کیا چیز ہے آخر؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی ڈیزائرز ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو کیوں نہ دین والوں کے اندر ایسا اخلاق ہو، ایسی خوبی ہو کہ وہ بھی اسی طرح بچوں کو اپنے سے مانوس کر سکیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے تکبر کے خول سے باہر نکلیں، تواضع سے کام لیں اور آگے بڑھ کر ان کو انکریج کریں۔ اس میں کہ ساتھیوں سے آگے بڑھیں، عبادت میں، علم میں، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اپنی شان بنانے میں، اپنی اہمیت جتانے میں اور یہ ظاہر کرنے میں کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو چلتے ہوئے یا کھانا لیتے ہوئے یا اور جیسے آپ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں خاص طور پر، تو اس میں اپنے آپ کو اہمیت دینا اور اپنی ضرورت تو پوری کر لینا اور دوسروں کو بھول جانا اور اگنور کر دینا، یہ غلط ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب ساتھی سوئے ہوئے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس وقت پڑھ سکیں یا آپ نوافل ادا کر سکیں یا ذکر کر سکیں یا کوئی بھی اپنا مزید علم حاصل کر سکیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں خرابی ہے تو کس میں کہ انسان خود غرضی اور خود پسندی کا شکار ہو، عجب کا شکار ہو. اور اسی طرح اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی بتائے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ دوسرے پر ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے اس کا عیب بتا دے، لیکن بتانا اچھے طریقے سے چاہیے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، یا جو بھی حسب ضرورت طریقہ ہو. لیکن اس میں بھی دوسرے کو حقیر سمجھ کر اور دوسرے کو ذلیل کر کے یہ طریقہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اس کی غلطی بتائیں گے تو وہ اس سے کبھی خوش تو نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو اس کے علاج کے لیے کڑوی دوا پلائی جائے، تو کڑوی دوا پلاتے ہوئے یا نشتر چلاتے ہوئے جتنا ہلکا ہاتھ رکھے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن حسب ضرورت جو بھی طریقہ مناسب وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ جو انہوں نے 3 درجے بتائے نا کہ دل کے اندر اور فال سے اور زبان سے، تو ان تینوں میں انسان دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک میرے اندر موجود ہیں. تو ذرا سے مراد یہ ہے کہ ایک آخری عادت بھی ایسی نہ باقی رہے، یا وہ اس کی جڑ باقی نہ رہے. کیونکہ خصوصی طور پر یہ جو پہلا حصہ نا کہ بعض لوگ دل میں تو ان کے بڑائی ہوتی ہے اپنی، لیکن وہ زبان سے اظہار نہیں کرتے. تو اس کا حال یہی ہے کہ جیسے کسی درخت کی شاخیں تو کٹ جائیں مگر جڑ باقی، یعنی جڑ باقی ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا اظہار ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو مسلسل چیک کرتے رہیں کہ میرے لہجے میں، میری گفتگو میں، میرے انداز میں، یا یہ جو جہاں میں نے نمبر لگوائے تھے مختلف پوائنٹس پر، یہ تیسرے درجے میں، ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی. کیونکہ دراصل یہ جو ظاہری عمل ہوتے ہیں وہ اندرونی جڑ ہی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر ایک بیج بھی باقی ہے، ذرے برابر بھی رائی کے دانے کی بات ہوئی ہے نا حدیث میں کہ رائی کے دانے برابر. اب اگر رائی کا دانہ ایک بھی ہو تو وہ پھوٹ پڑے گا، تو جب پھوٹے گا تو وہ نظر آئے گا، تو اس کو نکال دینا چاہیے کہ نہ ہو تو نہ پھوٹے. اور اس کے لیے مسلسل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے عیبوں پر زیادہ نظر رکھے، اپنے کیے ہوئے کاموں کو کم دیکھے، اور ان چیزوں پر توجہ زیادہ ہو جو ابھی تک کی نہیں اور اس کو کر لینی چاہیے تھی. تو پھر تکبر نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور نکلتا جائے گا. اور جہاں محسوس ہو، کیونکہ انسان ہے نا، اصل میں تکبر بھی شیطان کی وجہ سے ہے نا. تو شیطان جو ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے خود تکبر کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے تکبر کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی؟ انا خیر منہ، انسان کے مقابلے میں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں اور فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا اور انتہائی عبادت گزار تھا، لیکن چونکہ اندر رائی دانے برابر تھا، تو جو ہی انسان کو اس پر فوقیت دی گئی تو وہ فوراً باہر آ گیا. یہ ایک معیار آپ اس کو بنا سکتے ہیں، یعنی شیطان کو ایک معیار بنا سکتے ہیں کہ وہ اصل میں متکبر تھا، اور اس کا تکبر اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، اور بظاہر اس میں تکبر پہلے نہیں تھا. تو وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، عبادت کرتا اور نیکیاں کرتا. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک مجلس میں یہ اعلان کیا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ وہاں بھی موجود تھا. تو پہلے تو سب ٹھیک تھا، وہ دبا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیں مختلف آزمائشوں میں ڈال ڈال کر ہماری اصلاح کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اب جو ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا، تو اس وقت بھی اگر آپ تفصیل پڑھیں، ابن کثیر میں بھی حدیث موجود ہے آدم علیہ السلام کے قصے کی تفصیل میں، کہ شیطان انسان کے آس پاس سے گزرتا اور دیکھتا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، اور اس کا جب ڈھانچہ تھا انسان کا اور ابھی صرف روح نہیں اس کے اندر ڈلی تھی، تو اس وقت بھی وہ بڑا اس کو حیرت سے دیکھتا تھا. لیکن جو ہی وہ انسان بن گیا اور پھر انسان بمقابلہ فرشتے وہ سوال جواب ہوئے، علم کا امتحان ہوا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، اور خصوصاً جب سجدے کا حکم دیا تو وہ جو اندر چھپا ہوا تھا اس کا تکبر وہ ایک دم باہر آ گیا. اور یہ چونکہ اس کی آزمائش کا وقت تھا، لہٰذا وہ اس کی کسی کوشش کے بغیر وہ ایک دم پھوٹ پڑا. جیسے زمین کے اندر دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جب بارش پڑتی ہے تو کسی کو اس میں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں سازگار ماحول فراہم ہوتے ہی. تو اسی طرح شیطان کا بھی تکبر پوری طرح باہر آ گیا،
اور تھا تو ایک چھوٹا سا جملہ ہی، انا خیر منہ. تو ہم سب کے لیے اپنا امتحان اور جائزہ لینے کے مواقع وہ ہیں کہ جب کسی بھی موقع پر کسی دوسرے انسان کو ہم سے زیادہ اہمیت دی جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا ہمبل بتاتے ہیں، بڑے عاجز مزاج بنتے ہیں، بہت شرافت سے کام لیتے ہیں اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں ان میں، لیکن وہ اس بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ کسی دوسرے کو ان سے زیادہ اہمیت ملے. اس وقت ان کا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور ان کی ساری بد اخلاقی سطح پہ آ جاتی ہے اور ان کے رویے اور ان کے معاملات اور ان کے طور طریقے ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یعنی جب تک ان کے نفس کو یہ غذا ملتی رہتی ہے کہ وہ سب سے اہم ہے، بہت اچھے رہتے ہیں، اور جس وقت ان میں تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے تو وہ انتہائی بدترین پہلو اپنا دکھاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی ہم پر کسی اور کو فوقیت دے دے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، جب کوئی ہماری غلطی ہمیں بتائے تو ہمیں کیسا لگتا ہے اور ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب ہماری کمی کوتاہی کہیں ظاہر ہو تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر تکبر ہے یا نہیں، کیونکہ جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بعض اوقات ہمیں خود بھی نظر نہیں آتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈال کر ہمیں ہماری اصل شکل دکھاتا رہتا ہے کہ ہم ہیں کیا اور بنے ہوئے کیا اور اوپر سے لبادہ کیا اوڑھ رکھا ہے. تو جب ہمیں ہماری اصل شکل نظر آتی ہے تو اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھ لینا چاہیے اور اس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور آئندہ سے عہد کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر میں ایسا رویہ اختیار نہیں کروں گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.